بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے شوق سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گئے آسمان کی سیر کو بلغ العلا بکمالہ، کیا چاک پردہ غیر کو کشفت دجا بجمالہ، لیا حق سے نیکی و خیر کو حسنت جمیع خصالہ، کہا سب نے چوم کے پیر کو صلو علیہ وآلہ، اور سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بجمالہ، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ، میرا دین عنبر وارثی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت دیوان کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ علیہ امیر الصالحین بیرہ شریف، جملہ برادران طریقت برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج شب معراج النبی بھی ہے اور شب کرم بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم چھم چھم برس رہا ہے، اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پروردگار سے ملاقات کی رات ہے، اور ہم سب شب کرم میں یہاں پہ حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے تمام حاضرین و سامعین کے حال پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ امتی وہی ہے جو اپنے آقا کو ملنے والی شانوں پہ خوش ہوتا ہے، غلام وہی ہے جو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے چرچے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت اور مسلمانان عالم کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے حضور کی شب معراج ہو یا شب میلاد ہو یا سرکار کی کسی بھی شان کا تذکرہ آئے تو حضور کے غلاموں کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے، اور وہ سرکار کی شانوں کا بیان کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان للہ فی ایام دہرکم نفحات، فرمایا اللہ رب العزت کے دن تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ ایسے خاص دن ہیں، کچھ ایسی خاص راتیں ہیں جن میں اللہ کے فضل و کرم کی مبارک راتیں آ جائیں تو بستروں پہ آرام نہ کیا کرو، فتعرضوا لها، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر رہ کر اس کے لطف و کرم کی ان ہواؤں کو وصول کیا کرو۔ اور فرمایا وَمَنْ أَصَابَكُمْ نَفَحَةً مِّنْهَا فَلَا تَشْكُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فرمایا جس کو کرم کی وہ ہوا جو ہے اس کا کوئی ایک جھونکا نصیب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہم مضامین قرآن کا بیان کرتے ہیں، حضور غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ اس دفعہ اگرچہ ہمیں سورہ یوسف کے بعد آگے سورۃ النحل کا بیان کرنا تھا،
لیکن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی روشنی میں حضور کے معراج پاک کا ذکر کیا جائے تاکہ اس کی برکتوں میں سے ہمیں بھی حظ وافر نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، ہمارے شیخ کریم ضیاء الامت مفکر اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف میں 2 مقامات پر تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں 2 مقامات پہ ہی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں 15ویں سپارے کے آغاز میں، اور دوسرا سورہ والنجم کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس سفر کو ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اختتام پہ نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے اور طائف والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب وصال فرما گئے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں جو مشفق و مہربان تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسرا بھی تھے، سہارا بھی تھے، محبت کی آماج گاہ بھی تھے۔ جب یہ رخصت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر غمگین رہنے لگا۔ حضور پہلے بھی راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے، اب ان کیفیات میں اضافہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ آسمان کو سجا دیا جائے اور آسمان کے راستوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ زیب و زینت کر دی جائے، اور جاؤ 70,000 فرشتوں کی بارات میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤ اور کہو آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص اور عبد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے نبی کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں معراج کے 3 مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے کو معراج کہتے ہیں، تیسرے کو اعراج کہتے ہیں۔ اسراء وہ مرحلہ ہے جو زمینی سفر ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد، کہ اگر معراج لا مکان تک ہوئی ہوتی تو اس آیت میں واضح طور پہ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں من اور الا کہہ کر غایت اور مغیہ کا بیان کر دیا کہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصی تک حضور تشریف لے گئے، تو اس سے آگے معراج تم نے کہاں سے نکال لی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی سمجھ کے مطابق بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ جسے مخلوق کی عقل سمجھ سکتی تھی کہ مسجد حرام سے سرکار کی سواری چلی، مسجد اقصی تک حضور پہنچے، اس کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور اس کو اسراء کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ اب اس کو اگر ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس کو صرف کتنی جگہ میں بیان کیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، جنت کا مشاہدہ کروائیں، آسمانوں کی سیر کروائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور لا مکان سے آگے تو سدرۃ المنتہا سے آگے تو جبرائیل بھی نہ جا سکے، براق بھی پیچھے رہ گیا، اس لیے اس کا بیان آیت کے آخری حصے میں کیا، انہ هو السمیع البصیر۔ علماء فرماتے ہیں یہاں ہو ضمیر ایک ہے لیکن وہ 2 ذاتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور معنی یہ ہے انہ هو السمیع البصیر کہ اس دن اللہ بول رہا تھا، حضور سن رہے تھے، سرکار عرض کر رہے تھے، خدا سن رہا تھا، حضور اللہ کو دیکھ رہے تھے، اللہ اپنے حبیب کو دیکھ رہا تھا۔
انہو هو السمیع البصیر، اس میں اس معراج کے آخری حصے کی طرف بھی اشارہ کر دیا. پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات. نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا. اور پھر دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ والنجم کا ہے. اس میں یہ والی آیات نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. تو سورہ والنجم میں تفصیل کے ساتھ معراج پاک کا بیان کیا گیا. یہاں پر میں اپنی بات نہیں کرتا، آئیے جس اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے چند اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آپ نے جب سورہ والنجم کا ذکر فرمایا تو پہلے اس کی وہ تفسیر ذکر فرمائی جو مرجو ہے، یعنی جسے کچھ مفسرین نے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ ان آیات سے حضرت جبرائیل امین مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کا معنی بھی انہوں نے یہ کیا. وہ ترجمہ کرنے کے بعد اب آپ فرماتے ہیں اب میں جمہور امت کا موقف لکھتا ہوں جس کے سرخیل حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اس کی تفسیر فرمائی ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی روایت کرتے ہوئے، اور فرمایا ان آیات سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی، بلا حجاب اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے. پھر آپ یہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بعد مفسرین نے جبرائیل امین کی زیارت مراد لی ہے. اس پر تکسیر کے نزدیک یہ قول راجح ہے جو امام حسن بصری نے فرمایا، اور اس کی کئی وجوہ ہیں. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں عبد کی عبد سے ملاقات کو اس اہتمام، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا. اگر یہاں حضور کی حضرت جبرائیل سے ملاقات کا ذکر ہوتا تو ایک آیت بھی کافی تھی. کیف انگیز انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہاں عبد کامل کی اپنے معبود حق سے ملاقات کا ذکر ہو رہا. پھر فرماتے ہیں جہاں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے، صرف افگندگی ہے، اور دوسری طرف حسن ہے، شان سمدیت ہے، اور شان بندہ نوازی اپنے جوبن پر ہے. حضور کی ملاقات حضرت جبرائیل سے بے شک بڑے فوائد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لیے باعث ہزار سعادت اور وجہ فضیلت فقط اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات ہے. اب فرماتے ہیں ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، آپ کا وجدان اسلوب بیان کی رانائیوں پر جھوم جھوم اٹھے گا، اور آپ کا دل پکار کے کہے گا کہ ملنے والے حضور ہیں، اور جن کی زیارت کی ہے وہ رب العالمین ہے. یہاں پہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 صفحات پہ مشتمل تفصیلی بات فرمائی ہے. علماء اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے آپ نے رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے کے اوپر دلائل ذکر کیے ہیں. یہاں ان دلائل کو ذکر کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. آئیے ہم اختصار کے ساتھ ایک دفعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو بیان کرتے ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت سیدنا ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، ان کے گھر حضور اس رات کو آرام فرما تھے، اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے. اور علماء فرماتے ہیں اپنے کافوری لبوں سے سرکار دو عالم کے تلیوں کا اور حضور کے قدمین شریفین کا بوسہ لے کر سرکار کو بیدار کیا، اور عرض کیا حضور چلیے اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور طواف حرم شریف خانہ کعبہ کا طواف کیا. پھر اس کے بعد شق صدر ہوا، آپ کے قلب اطہر کو کوثر و تسنیم سے دھویا گیا، پھر آپ کے قلب اطہر کو واپس رکھ دیا گیا. بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر سائنس کے اوپر سرکار کی فوقیت، علم طب کے اوپر حضور کی فوقیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آج ڈاکٹر اس بات پہ نازاں ہیں، ہم بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، ہم دل کو باہر نکالتے ہیں، پمپنگ مشین کے ذریعے انسان کا خون جاری کرتے ہیں. فرمایا تم 1500 سال بعد جس بات پہ ناز کر رہے ہو، ہم نے اپنے پیارے حبیب کو یہ شان 1500 سال پہلے عطا فرما دی. اور حضور کو براق کی سواری پہ بٹھایا گیا جو حد نظر تک پہلا قدم رکھتا ہے، اور اس سپیڈ کے ساتھ سرکار تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں. لیکن نظر نبوت کا عالم یہ ہے، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَنْ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، بالکثیب الاحمر، جو کثیب احمر کے مقام پہ ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. بعض علماء نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، اور عاشقوں نے کہا کہ قبر دار التکلیف نہیں ہے، وہاں کوئی بندہ نماز پڑھنے کا مکلف نہیں ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ انہیں پتا تھا سرکار کی سواری گزر رہی ہے. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یار یا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے. براق ایک جگہ پہ باندھا جو جگہ آج تک محفوظ ہے، اور مسجد اقصیٰ کی مسلمانوں کے لیے ایک یہ اہمیت بھی ہے. آج ہمیں بڑے بڑے چند پارلیمنٹیرین بھی پارلیمنٹ میں ایسی بات کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی اکا دکا آوازیں پاکستان میں سنائی دیتی ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو ان کی ہے، انہیں لینے دو. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسجد حرام کے اوپر بھی امامت مصطفیٰ کی ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر بھی امامت مصطفیٰ کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کو امامت کروائی. 1,24,000 انبیاء پیچھے کھڑے ہیں. اور اللہ رحمت کرے محمد علی ظہوری قصوری پر، فرماتے ہیں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے. وہ سارے مقتدی ہیں، اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب قیامت تک اور کسی کا جھنڈا بلند نہیں ہوگا. اب قیامت تک دین چلے گا تو حضور کا، کلمہ چلے گا تو حضور کا، امامت ہوگی تو حضور کی، اور مسجد اقصیٰ کے اوپر سرداری ہوگی تو وہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. حضرت جبرائیل امین 2 پیالے لے کے حاضر ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اور وہیں تمام انبیاء کے سامنے حضور کو 2 پیالے پیش کیے گئے. قدحم من اللبن و قدحم من الخمر. ایک پیالے میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی. یا رسول اللہ آپ جو چاہیں اختیار فرمائیں. فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو چنا اور دودھ کو نوش کیا، یہاں تک کہ اس دودھ کا نور میرے ناخنوں میں محسوس ہونے لگا اور میں نے اس نور کو پیا. حضرت جبرائیل امین نے عرض کی اخترت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے رب کے محبوب، آپ نے فطرت اسلام کو پسند کیا ہے، اور جو قیامت تک اس فطرت اسلام پر قائم رہے گا اس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر براق پہ بٹھایا گیا اور پہلے آسمان پہ لے جایا گیا. میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہمیں دور سے نظر آتا ہے اس کا کوئی مٹیریلسٹک اور مادی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ اوزون کی ایک لیئر ہے.
اور گیسوں کا مجموعہ ہے، اور کاربن اور دیگر گیسیں ہیں، اگر آپ ان کے قریب جائیں تو اسے چھو نہیں سکتے، اور اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو پہلے آسمان کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ حضرت جبرائیل امین نے دستک دی، پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ اور یہاں میرا دل کرتا ہے کہ آج میں اس ہستی کا بھی ذکر کروں جو حضور ضیاء الامت کے عظیم خلیفہ ہیں، اور جنہیں نسبت معراج مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معراج بیان کرتے ہوئے جب سرکار کو 7ویں آسمان پہ جانے کا ذکر کیا، کہا آسمان پہ دستک دی، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اس دن پتا تھا کہ کون تشریف لا رہا ہے، تو پھر یہ کیوں پوچھا کہ کیا انہیں دعوت دی گئی ہے؟ اس لیے پوچھا کیونکہ آسمانوں پہ یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ایک رات آنے والی ہے جب اس کائنات کا دولہ اور نبیوں کے سردار اس راستے سے اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا یہ وہی رات ہے اور یہ وہی ہستی ہے کہ جن کی زیارت کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا خوب رج کے زیارت کر لو، یہ سارے نبیوں کے سردار تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب اسی رات میں رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کا معراج بیان کرتے کرتے سرکار کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایات وہ دائیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو حضرت آدم سے سرکار نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ جو دائیں ہیں ان کو کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی ہے، اہل یمین ہیں، اور جو بائیں ہیں وہ اہل شمال ہیں، اور اس لیے میں ان کی حالت پہ رو رہا ہوں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو رحمت کی نظر سے دیکھا، پھر دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعض علماء نے یہاں پہ ایک سوال لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، وہاں یہ حاضر تھے، پھر جب سرکار پہلے دوسرے تیسرے آسمان پہ پہنچے تو انبیاء حضور سے پہلے وہاں پہ موجود تھے، تو کیا انبیاء کی رفتار حضور کی رفتار سے زیادہ ہے کہ نماز بھی پڑھی اور وہاں بھی موجود تھے؟ تو علماء کرام اور محدثین نے اس کا یہ جواب لکھا کہ انبیاء اپنی رفتار سے جا رہے تھے، اور حضور اس دن اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اگر عام نبی کی رفتار کا عالم یہ ہے تو سید الانبیاء کی اپنی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ پہنچے، فاستفتح جبریل فقیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ففتح لنا فاذن انا بابراہیم علیہ السلام مسندا ظہرہ الی البیت المعمور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَإِذَنْ هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ بیت المعمور یہ خانہ کعبہ کی آسمان کے اوپر ایک روحانی وجود ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، وہ وہاں ان کو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں 70,000 فرشتے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک دفعہ حاضری دے لیتے ہیں لا یعودون الیہ، انہیں دوبارہ حاضری کا شرف نصیب نہیں ہوتا۔ ثم ذهب بی الی السدرۃ المنتہی،
پہلے تھا ذوہبہ بنا، حضرت جبرائیل کا ذکر بھی آ رہا تھا، جب سدرہ کی بات آئی سرکار نے ضمیر واحد ذکر فرمائی، ثم ذوہبہ بی الی سدرۃ المنتہی، پھر اکیلے مجھے سدرۃ المنتہی لایا گیا، فاذا ورقها کآذان الفیل، تو سدرہ کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح لمبے لمبے تھے، تشبیہ دی، وَإِذَنْ سَمَرُهَا كَالْكِلَالِ، اور اس کا پھل مٹکوں کی طرح بڑا بڑا لٹک رہا تھا، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ، سدرہ کے اوپر ایک نور چھا گیا، تغیرت، تو وہ اتنا حسین ہو گیا سدرۃ المنتہی، ما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها، کہ کوئی مخلوق اس کا حسن بیان بھی نہیں کر سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی، فَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی جو فرمائی، فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، میرے اوپر 50 نمازیں فرض فرما دیں میری امت کے اوپر ہر دن اور رات میں، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے پاس آیا، فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ، آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا ہے؟ قَالَ قُلْتُ 50 صَلَاةً، 50 نمازیں فرض کی، ارجع الی ربک، آپ واپس تشریف لے جائیں، حاضر ہو جائیں، فاسألہ التخفیف، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کریں، فإن امتک لا یطیقون لذالک، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، فإنی قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، وخبرتہم، اور ان کو دیکھا ہے، تو آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، فرجعت الی ربی فقلت یا رب خفف علی امتی وحط عنی 5، پہلی دفعہ 5 نمازیں کم کی، فرجعت الی موسیٰ، پورا ذکر کیا، 9 دفعہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں، لیکن حضور ضیاء الامت نے پوری روایت لکھی کہ 50 نمازیں بھی عطا فرمائیں اور ایک اور تحفہ بھی عطا فرمایا معراج کی رات، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً، میں آپ کی امت کو ایک اور انعام بھی دیتا ہوں کہ آپ کا جو غلام اور جو امتی کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور پھر وہ نیکی نہیں کر سکے گا، تو اس کے ارادے کی وجہ سے بھی میں اس کو نیکی کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور اگر اس نے وہ کام کر لیا تو کتبت لہو عشرن، اسے ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا، ومن ہم بسیئۃ، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، ولم یعملھا، اور اس برائی کو نہ کیا، تو صرف ارادے کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ نہیں دوں گا، لیکن اگر اس نے وہ گناہ کر لیا تو اس کو 10 اس کے بدلے عقاب نہیں ہوں گے، ایک ہی عقاب ہوگا۔ یہ رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر معراج کی رات کی گئی۔ یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخر میں اس پہ جو تبصرہ لکھا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہاں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر میں 5 نمازیں ہی فرض کی جائیں گی، تو پھر پہلے 50 فرض کرنے میں کون سی حکمت تھی؟ اس میں بھی اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ سارا لطف و کرم اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوا ہے، اگر اس کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو تمہارے کندھوں پر یہ بارے گراں لاد دیا جاتا۔ یعنی تمہیں جو ملی ہے نعمتیں وہ ساری تمہارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں۔ اس کے بعد یہ چیز بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لیے التجا کی تو ایک بار ہی 45 نمازیں کیوں نہ معاف کر دی گئیں؟ پہلی دفعہ ہی 45 نمازیں معاف کر دی جاتی اور کہا جاتا کہ ٹھیک ہے 5 پڑھ لیں۔ اس راز کو صرف اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے کہ میرا حبیب مانگتا جائے اور میں عطا کرتا چلا جاؤں، کہ میرا حبیب بار بار میرے پاس آئے، زیارت ہوتی رہے، میں عطا کرتا رہوں، میرا حبیب جو ہے وہ مانگتا چلا جائے، میں دیتا جاؤں، وہ بار بار دامن طلب پھیلاتا جائے اور میں اس کو بھرتا جاؤں۔ اس بار بار کے مانگنے اور بار بار کے دینے میں جو لذت و سرور ہے، اس سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر حاضر ہونے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میری امت ایسی نااہل ہے اور اتنی ناشکر گزار ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 بار بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوگی۔ ہم غلامان مصطفیٰ کا فرض ہے کہ حدیث کے اس آخری جملے کو کبھی فراموش نہ کریں، اور معراج پاک میں ہمیں جو
پیغام دیا گیا ہے، جو سبق دیا گیا ہے، اسے یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، واپس تشریف لا کے بتایا کہ مجھے اللہ نے یہ کرم کیا ہے۔ آج بعض اورینٹلسٹ اور مستشرق اور کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر سے بھی یہ کہنے لگے یہ معراج منامی ہے، کوئی کہتا ہے یہ معراج روحانی ہے، حضور خواب میں گئے تھے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر یہ خواب ہوتا تو واپسی پہ منکرین اور مشرکین مکہ واویلا نہ مچاتے، وہ یہ نہ کہتے کہ بھائی ہم نہیں مانتے۔ خواب میں اگر کوئی کہے میں کروڑ پتی بن گیا، مجھے 1 ارب روپیہ مل گیا، میں نے 10 بلڈنگیں کھڑی کر دی، کوئی انکار نہیں کرتا، وہ کہتا خواب میں جو مرضی ہے کہتے رہو۔ لیکن سرکار نے جب اللہ کی ملاقات کا حال بیان فرمایا، قاب قوسین او ادنا کا قرب بیان فرمایا، ایک ہی پل میں آنے جانے کا بیان کیا، تو کافروں نے واویلا مچایا۔ وہ کہنے لگے ہم نے لا مکان تو نہیں دیکھا، مسجد اقصیٰ تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے، آپ ایسے کریں مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ سرکار چاہتے تو فرما دیتے میں نماز پڑھانے گیا تھا، کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا، ستون گنتی کرنے نہیں گیا تھا۔ لیکن وہ لجپال اور کریم آقا، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تم پوچھتے جاؤ میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ وہ پوچھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل امین نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کے بتاتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ ساری شانیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں ظاہر ہوئیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس معراج کے واقعے کا فیض نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کے احوال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے، اور شب کرم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔